کر لیا گیا ہے. نور بی بی اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جہاں موجود ہے وہاں پر ٹریس کر لیا گیا ہے. ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا. ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کیس پر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں. جیسا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب والا بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب زہرا کاظمی، ظہیر اور شبیر کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر آئی ہے، ایک تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے. یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کیس سے کافی حد تک مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مایوس ہونا بنتا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جتنا انصاف میں دیری ہوتی ہے اتنا سمجھا جاتا ہے کہ شاید انصاف نہیں ہوا. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ وہ کچھ مثالیں ہیں جو کہ انصاف کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ جناب انصاف ہو تو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. لیکن جناب اس سارے معاملے میں ظہیر اور شبیر کے معاملے میں ظہیر شبیر کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کی رہائی بھی ہو گئی، ضمانت پر ان کو رہا کر دیا گیا. اس کیس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہر پاکستانی جو کہ اس کو شدت کے ساتھ فالو کر رہا تھا. اس کیس کے ساتھ لوگوں کے ایموشنز جڑے ہیں، ڈیڈیکیشن ہے، جذبات ہیں. وہ چاہتے ہیں جناب کہ اس کیس کا کوئی منطقی انجام نکلے اور اس طرح کے کیسز کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے جناب یہ جو چیزیں ہیں نا وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو سکے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں اہم مفرور ملزم جو ہے وہ ہے ظہیر اور شبیر کی والدہ. ظہیر اور شبیر کی والدہ اس وقت کہاں ہیں؟ کئی لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں، پولیس تک کو اس بات کا پتہ نہیں. پولیس کہتی جناب وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے. عدالت کہتی جناب ان کو گرفتار کریں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں، آپ کا کام ہے گرفتار کرنا. اور وہی عذر پیش کرتے ہیں جناب پورے ملک میں سیلاب کی سی صورتحال ہے، جناب راستے کٹ چکے ہیں، راستے منقطع ہو چکے ہیں، جا نہیں سکتے. حالانکہ یقین جانیے پورے پاکستان میں معمولات زندگی بھرپور طریقے سے چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، چاہے وہ ٹرین کا راستہ ہو، چاہے وہ پلین کا راستہ ہو، اور چاہے وہ گاڑی کی بھی ابھی راستہ کیوں نہ ہو. جناب ہر جگہ جا رہے ہیں. جب امداد پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو لوگ جا رہے ہیں نا وہاں پر. اور اب یہ سیلاب کو عذر بنا کے کسی چیز کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں حائل کی جا سکتی. لیکن جناب پولیس اہلکار جو کہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کا ڈیٹا بارش کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اب آپ ان لوگوں کی مینٹالٹی چیک کیجئے کہ یہ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کس حد تک، کس دل جمی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باقی جو لوگ مفرور ہیں نا ان کا ڈیٹا ضائع ہو گیا ہے کیونکہ بارشیں بہت ہو گئی تھیں، اس وجہ سے جناب وہ ڈیٹا ضائع ہو گیا. لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں ظہیر اور شبیر کی والدہ کے حوالے سے. جناب کہا ہی جا رہا ہے لاسٹ ٹائم جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو مفرور ملزمان باقی کے ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا، کب گرفتار کیا جائے گا. تو عدالت سے ٹائم لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب نیکسٹ پیشی میں انشاءاللہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ظہیر اور شبیر کی والدہ ہیں تو ہیں کہاں؟ وہ کچھ لوگوں کو دستیاب ہیں، جو ان کے پسندیدہ یوٹیوبرز ہیں ان کو وہ انٹرویو بھی دیتی ہیں. جو ان کی اپنے خاتون یوٹیوبر کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ اطلاع بھی دیتا جاؤں، یہ اطلاع بہت زیادہ کانفیڈینشیل بھی ہے، زبان زد عام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کانفیڈینشیل ان سینس ہے کہ جناب کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. جو یہ خاتون یوٹیوبر ہیں، یہ جو اداکارہ ہیں، انہوں نے ہی ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہی ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ ظہیر اور شبیر تو باہر آ گئے، انہوں نے جیل کی سختیاں بھی تھوڑی سی برداشت کر لی. یہ خاتون جو ہیں نور بی بی، یہ کس طرح سے تمام چیزیں برداشت کر پائیں گی؟ یہ تو طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیں گے، ایک کے بعد ایک راز کھولنا شروع کر دیں گی، اور وہ راز کہیں نہ کہیں جا کے خاتون یوٹیوبر تک بھی پہنچ جائے گا. کس نے کتنے پیسے لیے ہیں، کس نے کس حد تک جا کے، گندگی کی حد تک جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، یہ تمام چیزیں کھول کر واضح آ جائیں گی. اچھا جناب اب میں آپ کو بتاؤں، اگلی پیشی سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی جو لوکیشن ہے اس کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے. جو نور بی بی ہیں جہاں پر موجود ہے وہاں پر ٹریس کر لیا گیا ہے، ٹیمیں بھی تیار کر لی گئی ہیں. آنیسٹلی اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا اگر پولیس کو یہاں پر شاباشی نہ دی جائے. ٹریس کر لیا گیا ہے. نور بی بی اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جہاں موجود ہے وہاں پر ٹریس کر لیا گیا ہے. ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا. ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کیس پر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں. جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا،
بہت زیادہ لوگ اس کو دل جمی کے ساتھ فالو کر رہے ہیں، اس لیے اس سارے معاملے کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور ان کو اس وقت عدالت میں پیش کیا جائے گا جب اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ایم ایل او کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات نکل کر آئے، ایم ایل او نہیں ہو پا رہا، جب ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا جاتا ہے، دوبارہ سے جا کے پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے، اپلیکیشن دائر کر دی جاتی ہے، اس سارے معاملے کو طول پر طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرا پوائنٹ ایک اور ہے گرفتاری سے بڑھ کے، میں بیسکلی یہ سوچ رہا تھا ظہیر اور شبیر کو گرفتار کیا گیا، اس ملک کے اندر اگر آپ اللہ نہ کرے کسی کا قتل بھی کر دیں نا اور وہ قتل آپ پر ثابت نہ ہو، الزام آپ پر ہو لیکن ثابت نہ ہو، تب بھی آپ کو بیل مل جائے گی، اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہوگا نا، لیکن اس پر بھی آپ کو بیل مل جائے۔ جب تک ظہیر شبیر پر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے وہ ایزیلی بیل پر رہیں گے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ یہ مہر ثبت کرتا ہے کہ جناب یہ گینگ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، ان کے جو وکلا ہیں یہ باقاعدہ سے گینگ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں وہ باقاعدہ ایک گینگ کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمام معاملے کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے ایک گینگ ایک سارے ایشو کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے یہ ظہیر اور شبیر کے معاملے میں ان کو لائق ثابت کرنا، ان کو اچھا ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں، کس طرح سے ان کے وکلا صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور میں وکلا کو اس وجہ سے غلط نہیں کہوں گا کیونکہ جناب وہ ان کی روزی روٹی ہے، بریڈ اینڈ بٹر ہے، پٹیشن دائر کرتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن آپ یہ سوچئے دیکھیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ ہر دوسرے دن یہ کوئی نہ کوئی پٹیشن عدالت میں جا کے دائر کر دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو کہ یہ عدالت میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ پٹیشن دائر کر دی، کوئی بھی موقف اپنا لیتے ہیں، وہ رد بھی ہوتی ہے، اس پر آگے ہی بڑھتے ہیں، لیکن ہر پٹیشن پر عدالت میں وکلا اپنی باقاعدہ ان کا ایک میٹر آن ہو جاتا ہے۔ تو جناب ان قریب آپ سنیں گے کہ نور بی بی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پھر عدالت میں لایا جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو ظہیر اور شبیر کے معاملے پر ہوگا، ان کو بھی بیل مل جائے گی اور ان کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں۔ سلمان مرزا صاحب کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔